کیا فعل زمانے کے بغیر ہوتا ہی نہیں جی، فعل زمانے کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یا تو پاسٹ ہوگا جی، یا کنٹینیو ہوگا، یا پھر انڈیفینٹ ہوگا جی، یا حال ہوگا، یا مستقبل ہوگا، یا ماضی ہوگا۔ کوئی ایک زمانہ یا تو وہ کام کرتا ہے، یا وہ کرتا تھا، یا وہ کرے گا۔ یہ زمانے کا محتاج ہے جملہ فعلیہ۔ اور جملہ اسمیہ یہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ یہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں کوئی زمانہ نہیں، اس کو زمانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا ایسا اسی لیے تو کیا میرے بندے، ہو یار کی بات زمانے کی محتاج ہو۔ ہاں نہیں، آپ ذرا بولیں، ہو بات یار کی اور وہ زمانے کی محتاج ہو۔ جب بات محبوب کی ہو رہی ہے پھر وہ کوئی زمانے کا محتاج محبوب نہیں ہے، ہر زمانہ محبوب کا محتاج ہے۔ کوئی زمانہ وہ کوئی بھی ہو، ہر زمانہ وہ چاہے ابراہیم کا ہو، اسماعیل کا ہو، ادریس کا ہو، شعیب کا ہو، یوسف کا ہو، یونس کا ہو، نوح کا ہو، آدم کا ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر زمانہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ہر زمانہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس کا محتاج میرا محبوب ہو، جس کا محتاج میرا محبوب ہو۔ کوئی ایسا زمانہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، ہر زمانہ محبوب کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے میں ہوں تب سے ذکر مصطفیٰ، اور جب تک میں رہوں گا تب تک ذکر مصطفیٰ۔ دیکھیں آپ نے اور میں نے زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، اب جو ہمارے ہاں لیمٹ چل رہی ہے 60 سال کے اوپر شاید کوئی کراس کرتا ہے، اور یہ بونس ہی ہے اگر کسی کو مل جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ بندہ مرا، زبان بند ہوئی، ذکر بند ہوا، اس نے مر جانا ہے۔ اس نے بندوں پہ محبوب کا ذکر چھوڑا ہی نہیں۔ یہ بات صرف تھوڑی سی سوچنے والی ہے۔ بندوں پر اس نے ذکر مصطفیٰ چھوڑا ہی نہیں کہ تم کرو، اس نے تو دعوت دی ہے۔ جب نماز کا کہا تھا تو ڈائریکٹ کہا پڑھو، جب زکوٰۃ کا کہا تو ڈائریکٹ کہا دو، جب حج کا کہا تو ڈائریکٹ کہا، جب آئی نا یار کے ذکر کی باری تو اس نے آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہا، دعوت دی ہے، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ یہ کیوں کہا میں کرتا ہوں؟ یہ کیوں کہا؟ وہ بتانا یہ چاہتا ہے جب میں کرتا ہوں تو تیری لوڑ ضرورت کوئی نہیں ہے، اگر تو کرے گا تو یہ تیرا اپنا مقدر بلند ہوگا، محبوب کو تیری لوڑ کوئی نہیں، میں کافی ہوں۔ ہاں، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ جو اللہ کافی ہے نا تو اللہ صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ محبوب کے ذکر کے لیے کافی ہے، وہ اللہ محبوب کی تعریف کے لیے کافی ہے۔ ہماری تعریف کرنا یہ ہمارے اپنے مقدر کی بات ہے، ہم کریں یا نہ کریں، ہماری ضرورت حضور کو۔ اب توجہ کرنا، پہلی حدیث اس پر میں بطور مثال پیش کر کے میں مقصد مصطفیٰ کی طرف آ جاؤں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب خطبہ دیتے تھے تو حضور کے لیے ممبر نہیں تھا، کھجور کا ایک خشک تنا تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کو صحیح بخاری شریف سنا رہا ہوں تو کوئی آنکھ ادھر ادھر نہ ہو، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اب حضور جب خطبہ دیتے تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ حضور نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ ایک صحابیہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہو گیا، ممبر بن گیا، ممبر مسجد میں آ گیا۔ اب پہلا جمعہ حضور نے پڑھانا تھا، حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، ابھی حضور بیٹھے تھے، فخطب علیہ فحن الجزء حنین الناقۃ، حضور نے خطبہ شروع کیا، وہ کھجور کا خشک تنا حضور کے پیار میں رونے لگا، حضور کے پیار میں رونے لگا۔ میں میزبان سے کہوں گا، میں جب خطاب کرتا ہوں تو اس نیت سے کرتا ہوں کہ جس حسن کی باتیں کرتا ہوں کبھی تو وہ آ ہی جائیں گے۔ ہاں، تو محفلیں اب دور بدل گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہماری اہل سنت کو نظر لگ چکی ہے، یہ بھی ایک شعبہ بازی سی بن گئی ہے۔ عمرے کے 15 ٹکٹ ہیں جی، 20 ٹکٹ ہیں، اب وہ چودھری صاحب کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، میری طرف رکھیں گاڑی تو اس نے تو آ ہی جانا ہے۔ بات میں اہم نہیں ہوں، حضور کا ذکر بڑا اہم ہے، تو اس لیے اب وہ محفلوں کا وہ رنگ ڈھنگ وہ تو ابھی باقی نہیں بچا، تو کہیں کہیں یہ ابھی بات پائی جاتی ہے، محافل کی بات بھی یہ کہیں کہیں پائی جاتی ہے، پڑھنے والے، بلانے والے، سننے والے، سنانے والے بس سب وقتی ہیں، آتے ہیں وقت محفل میں کچھ اور تنہائیوں میں کچھ اور۔ جی
स्टेजों पे कुछ और जब गए तो फिर कुछ और। ये सारी तब्दीलियां इसी वजह से, महाफिल तो बड़ी हैं, शऊर आप भी नहीं आया जी। अगर आप 20 साल पीछे जाएं तो महफिलों का जो कंसेप्ट था बहुत कम था, महफिल बहुत कम होती थी, एक इलाके में कोई एक ही महफिल हुआ करती थी। अब घर घर में महफिल हो रही है, फिर भी वो शऊर। लेकिन अब पिछले दिनों एहतजाज हुआ, गद्दारों ने, वो बदमाशों ने मेरे मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की, तो पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, सारे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। अब वो सारे दुकानदारों से पूछा गया, भाई दुकान क्यों बंद की? तो उन्होंने कहा इसलिए कि हुजूर की गुस्ताखी हुई है, तो हम एहतजाज के तौर पे दुकान बंद कर रहे हैं। तो मैंने जाती तौर पे सवाल कर दिया, मैंने कहा मुझे ये बताएं, अब इस दुकान खुलने के बाद क्या 2 नंबरी भी बंद होगी या सिर्फ दुकान ही बंद हुई है? दुकान से तेरे माल के अंदर से मिलावट भी बंद होगी, नाप तोल में कमी वाला मामला भी खत्म होगा, या उसका जिक्र रसूल से या इश्क रसूल से कोई लेना देना नहीं है? वो इश्क रसूल ये है कि तेरी दुकान से 2 नंबरी ना हो, मिलावट ना हो, तेरे मिसालों के अंदर मिलावट, आटे के अंदर मिलावट, चीनी के अंदर, सारी मिलावटें करने के बाद कौन सा दावा है? किस दावे, कौन सा दावा है जिसका आप इजहार कर रहे हैं? कौन सा दावा कर रहे हैं? कौन सी दलील देना चाहते हैं आप मुआशरे को? इसलिए गुजारिश ये है, अब वक्त नहीं रहा, अब नौजवान नस्ल बढ़ रही है। और एक बात और है, आप सुन्नी शिया और वहाबी देवबंदी इन झगड़ों में पड़े हुए हैं, आपको इस बात की खबर ही नहीं है। हमारे डारावाला की 45% आबादी जो है वो कादियानी हो चुकी है। ये छोनावाला का जो एरिया है उसके 55% आबादी जो है वो इस वक्त कादियानी हो चुकी है। तो ये सारा कौन इसका जिम्मेदार है? वो कादियानी जो हो रहे हैं वो ऊपर से थोड़ी आ रहे हैं, या कोई नई जनरेशन पैदा हो रही है? नहीं, वो हमारे ही बच्चे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं गुजारिश कर रहा था, तवज्जो है आपकी? तो ये जो कादियानियत फैल रही है, ये कौन फैला रहा है? वो कौन है जो उनके पास जाता है, उनकी फिक्र को, उनकी सोच को कौन बदलता है? क्यों वो बदलते क्यों हैं? ये भी सुनिए। मैं सुन्नी हूं, मुझसे कोई सवाल करता है, नौजवान आने वाला, वो कहता है भाई ये खत्म कहाँ लिखा है, ये महफिल कहाँ लिखी है? तो मेरे पास एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, मेरा अब्बा करांदा सी, मैं भी कराना जी, मेरा अब्बा करता था, मैं भी करता। मेरे पास कोई दलील नहीं है जी। मैं हुजूर का जिक्र इतना बढ़ चढ़ के क्यों मनाता हूं? मेरे पास कोई दलील नहीं है। क्यों? हमारी जो नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ आई नहीं, और ना ही हमने कोशिश की है कि वो इस तरफ आए, वो फिक्री तौर पे पुख्ता हो। हमने उन पर मेहनत ही नहीं की, हमने छोड़ दिया जो जहां छोड़ो जी, मैं ठीक है जी, कोई नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? मामला ये हुआ कि अब वो दुश्मन बढ़ रहा है। याद रखना, ये सारे बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन कादियानी किसी भी सूरत बर्दाश्त, वो किसी सूरत भी बर्दाश्त है। आप नहीं बोल रहे, कर सकते हैं बर्दाश्त? सारे हाथ उठाए ना जरा। कादियानी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। तवज्जो रखिएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत जब मिंबर पर जलवा फरमा हुए, फ़ख़तब अली फ़हन्नल जिज़ु हनीनन नाक़ती, हुजूर ने खुतबा शुरू किया, ये खजूर का खुश्क तना हुजूर के प्यार में रोने लगा। क्या? हुजूर के, सारे बोले, हुजूर के प्यार में रोने लगा। ये रोया, इधर ये रोया। फनज़ल मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। अब जो मैं सुनाना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने सारा ये क्राइटेरिया मुकर्रर किया, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे, फमस्सहु, हुजूर ने इसको जफ्फी डाली। अब जरा बोल दे, जरा बुलंद आवाज से बोले। हुजूर की बाहों में आना कोई छोटा एजाज नहीं है। हाँ, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो मैं ऐसे छोड़ दूं। वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने यूं जफ्फी डाली, इसको अपनी बाहों में लिया। अच्छा, इधर हुजूर ने बाहों में लिया, फासाकन, ये चुप हो गया। अच्छा, ये चुप होया। मुस्तफा ने जुमले इरशाद फरमाए, वो जो जुबान मुस्तफा से जुमले निकले वो आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा, अगर मैं इसे चुप ना करवाता, ये कयामत तक रोता ही रहता, ये कयामत तक रोता ही रहता। आइए अकीदा लीजिए, हुजूर जानते हैं कौन कौन कयामत तक रोएगा और कौन कौन हंसेगा।
किस किस के घर में खुशियां आएंगी और किस के घर में गमों के तूफान उमड़ आएंगे, हुजूर ये सारा जानते हैं। फरमाया कयामत तक रोता रहता। अब ये तो थे हुजूर के जुमले, अब आया मेरा खिताब। अब आप मुझे ये बताएं, जब वो रोया था हुजूर कर क्या रहे थे? बुलंद आवाज से मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। क्या? जब आप और मैं खुतबा सुने तो क्या होना चाहिए? खुतबे का अदब कितना होना चाहिए? खामोशी से। इतनी खामोशी कि एक बात करे तो दूसरा चुप भी ना करवाए, वो अपना काम करे। अगर एक बात कर रहा है तो उसे करने दे। साथ वाला ये भी नहीं कह सकता कि चुप हो जा, खुतबा हो रहा है। इतने कहने की इजाजत भी नहीं। यहां तक सख्ती है, तू और मैं खुतबा सुने इतने अदब से। लेकिन जब हुजूर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया, किसके लिए? अगर नहीं आप बोल सकते तो फिर मैं ये भी छोड़ देता हूं, मैं भी छोड़ देता हूं। मुस्तफा ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, किसके लिए? खजूर के खुश तने के लिए। क्यों? जवाब आता है वो रोया था, तो गोया मुस्तफा ने रोते हुए खजूर के तने को पाकर देखकर मुस्तफा ने खुतबा मिंबर छोड़ा और ऐलान कर दिया, कयामत तक कोई हमारा आशिक रोए ना तो फिर हम रोने नहीं देते। हम आशिकों के लिए मिंबर भी छोड़ देते हैं, हम आशिकों के लिए खुतबा भी छोड़ देते हैं, और हम अपने आशिक से इतना प्यार करते हैं कि खुतबा छोड़ के अपनी बाहों में ले लेते हैं। अपनी बाहों में लेकर हम चुप करवा के बता देते हैं आशिक हमारा और रोए हम कभी नहीं देख सकते। हो आशिक, फराटियां ना हो जी, हो आशिक, दावेदार ना हो, अंदर इश्क हो, अंदर इश्क हो। तवज्जो है, मैं बात पूरी करना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, ये खजूर का खुश्क तना रोया। अब ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा है सही बुखारी का, अभी मैंने कोई तशरीह वगैरह नहीं की, मैंने सिर्फ टेक्स्ट आपको सुनाया है, मतन पढ़ के सुनाया है। ये तो रोया, सहाबा ने सुना, हुजूर ने सुना। अब मुझे ये बताएं, अगर वो खजूर का दरख्त रोया था तो वो जुबान कहां से आई थी? वो आवाज कहां से आई थी? वो तो खजूर का खुश्क तना था, वो भी खुश्क था, न फल देता था न साया देता था, न फल के काबिल था न साया के काबिल था। लेकिन ये रोया, ये रोया, ये चीखा, चिल्लाया। और क्यों? हुजूर के प्यार में, हुजूर के इश्क में। आप मोहब्बत की सारी तारीफ उठा के देखें, अल मुंजिद को, लिसानुल अरब को, आप जहां भी देखेंगे आपको मोहब्बत की फाइनली तारीफ यही मिलेगी। मोहब्बत दिल के झुकाव को कहते हैं। पता चला मोहब्बत दिल से होती है और मोहब्बत की नहीं जाती, ये हो जाती है। हाँ, इसने इसको करना नहीं होता, ये हो जाती होती है। और जब ये होती है तो ये दिल से होती है। अब आपसे सवाल है, आप साहिब दिल हैं, दिल भर हैं, बड़ा दिल कीजिए और जवाब दीजिए, खजूर का दिल किसने देखा? कहां से आया? आज तक कौन देख सका? ना खजूर के अंदर दिल है, ना आंखें हैं, ना जुबान है, ना कान है। फिर मोहब्बत कैसे की? फिर आंखों से देखा कैसे? फिर वो चिल्लाया कैसे? फिर वो रोया कैसे? आवाज कहां से आई? दिल कहां से आया? पता चला दिल था नहीं, जान थी नहीं, बेजान था। मुस्तफा ने जिस्म लगाया, उसके अंदर दिल भी आ गया, दर्द दिल भी आ गया। तो मुझे इस बात की समझ आई, जिस दरख्त के साथ हुजूर अपना जिस्म लगा दे, अल्लाह उसे दिल भी देता है, दर्द दिल भी देता है, और फिर इज़हार के लिए जुबान भी देता है। हाँ, फिर इश्क भी देता है। और वो रोया पता कैसे? हनीन ना कहती, ऐसे रोया जैसे माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती है। हाय हाय हाय, माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती है। बेटे की जुदाई क्या होती है बेटा कब बता सकता है? ये तो माँ बता सकती है। माँ को, बेटे को क्या पता? बेटे को जवानी का घुमांड होता है, और बेटा जब बड़ा होता है तो वो कहता है अम्मा तुझे क्या पता, मुझे पता है जिंदगी क्या है। जिसने जिंदगी दे रखी है उसका पता ही नहीं है जी। सबसे बड़ा उस्ताद माँ बाप होते हैं जिंदगी में, इससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। और जिस बंदे को हुजूर का मिलाद मनाने के बाद, हुजूर के मिलाद में जाने के बाद, हुजूर का मिलाद सजाने के बाद अगर माँ की कदर नहीं पता चली तो उसका कोई मिलाद नहीं है, उसका कोई मिलाद नहीं है। ये ऐसे रोया जैसे माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती है। ये माँ बता सकती है बेटे की जुदाई क्या होती है, बेटा कभी नहीं बता सकता। जुदाई तो बड़ी दूर की बात है, बेटा थोड़ी देर लेट भी हो जाए तो माँ के कलेजे पर जो गुजरती है, जो उस पर जो गुजरती है वो माँ बता सकती है, बेटा कभी नहीं बता सकता। साहिबो,
زندگی نے گزر جانا ہے. آئیے حضور کے کمال کو آپ نے سن لیا. مقصد مصطفیٰ پر ایک ہی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. امام الانبیاء جب مکہ فتح کر چکے نا تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے اعلان کر دیا سب کو معافی ہے لیکن یہ اشتہاری ہیں, یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو, کیا ان کو قتل کر دو. سب کو معافی ہے لیکن ان کو معافی نہیں ہے. وہ غدار تھے, گستاخ تھے. ان میں ایک نام تھا صفوان بن خلف. یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا. امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے, یہ اس کا بیٹا تھا صفوان بن خلف. اس کا باپ بھی ظالم تھا اور یہ بھی ظالم تھا. لیکن قسمت کا ستارہ چمکا, حضور نے اعلان کر دیا کہ یہ اشتہاری ہے. ادھر اعلان ہوا تو حضور کا ایک صحابی تھا جن کا نام تھا عمیر بن وہب. وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب کو قتل کروا دیں لیکن یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, میرا کزن ہے, اس کو میری امان میں دے دیں, قتل نہ کرے, کم از کم اس کو مارے نا. حضور نے جب سنا تو حضور مسکرائے. مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری امان میں دے دیا, ہم اسے قتل نہیں کریں گے. اعلان بدل گیا حضور کا. جب اعلان بدلا تو حضرت عمیر بن وہب نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بدبخت ہے, وہ میری بات کب سنے گا, اس کو یقین نہیں آئے گا, آپ کوئی نشانی عطا فرمائیں, کوئی علامت عطا کریں جو اس کو میں دکھاؤں تو اس کو یقین آ جائے. توجہ کیجیے گا, میں بس کتاب چھوڑ رہا ہوں, آپ سے میری ملاقات ختم ہونے والی ہے تو اس ملاقات کو اسی طرف رکھیے گا. میرے بعد بھی بڑا شاندار خطاب ہوگا, ویسے بھی وہ سریلے ہیں, ہماری تو کوئی سر ہے نہیں, تو توجہ رکھیں گے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب یہ التجا کی گئی تو حضور نے یوں اپنا امامہ اتارا, یوں اتار کے حضور نے حضرت عمیر بن وہب کو کہا میرے غلام جا کیا یاد کرے گا, یہ میرا امامہ لے جا اور اس کو یہ نشانی کے طور پہ دے دینا. ہائے 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 ہائے, اتنا کہنا تھا صحابہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ دستار ہے جس دستار کی وجہ سے ہم قیامت کے دن فخر کریں گے, یہ تو وہ دستار ہے جس کا سایہ ہم ڈھونڈیں گے. یا رسول اللہ یہ تو وہ دستار ہے جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے, تو آپ وہ دستار دشمن کے لیے بھیج رہے ہیں. جملہ سنیے, حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دشمن دیکھوں یا سجن دیکھوں؟ وہ صفوان ہمارا دشمن ہے, عمیر بن وہب تو سجن ہے. اب ہم دشمن نہیں, ہم سجن کو دیکھیں گے. دیکھیں تو سجن کی منشا کیا ہے, یار کی مرضی کیا ہے. عمیر بن وہب کو وہ دستار دے دی, حضور نے وہ دستار دی. عمیر بن وہب چلے گئے. اب اس کے پاس جب گئے تو صفوان بن خلف نے انکار کر دیا. اس نے کہا بنی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب حضرت عمیر بن وہب نے وہ دستار دکھائی اس کو یقین آ گیا. وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. جب حضور کی بارگاہ میں آ کے پہلا جملہ کہتا ہے اے محمد تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا میں نے, بھلے تو نے مجھے امان میں دے دیا کلمہ میں نے نہیں پڑھنا. حضور مسکرائے, فرمایا کوئی بات, ہم نے کون سا کلمے کے لیے تجھے چھوڑا ہے, ہم نے تو یار کے کہنے پہ چھوڑا ہے, ہم نے کلمے کے لیے تھوڑی چھوڑا ہے. نہیں تو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ. اب اس نے کہا نہیں پڑھ لوں گا لیکن میری کوئی شرط ہے. حضور نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا آپ کے ساتھ اٹھوں گا, بیٹھوں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, چلوں گا, پھروں گا, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آپ کا دیکھوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. مجھے 2 ماہ کی مہلت چاہیے. حضور نے فرمایا 2 چھوڑ تو 4 لے لے. حضور نے 4 ماہ کی مہلت دے دی. جب 4 ماہ کی مہلت دے دی نا تو 3 دن ابھی گزرے تھے, تیسری شام ابھی ڈھلنے والی تھی, مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا. یہ روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. ہاں آتے ہی اس نے حضور کا ہاتھ پڑا, چوم کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کملی والے آپ کریم ہیں, کرم فرمائیں, مجھے غلامی میں قبول نہیں کر لیتے, مجھے غلامی میں قبول نہیں کر لیتے. حضرت عمیر بن وہب بھی دیکھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں, عثمان غنی بھی دیکھ رہے ہیں, مولا کائنات بھی دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق بھی دیکھ رہے ہیں. یا جلالت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, وہ ساری صفات اکٹھی ہیں. یا عشرہ مبشرہ بھی ہیں, یا بدری بھی ہیں. سارے صحابہ تک رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 ماہ کی مہلت لے کر گیا تھا. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جملے ارشاد کہے تو وہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے چاند کو اشارہ کیا, چاند ٹوٹے ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے سورج کو اشارہ کیا, وہ واپس پلٹ آیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کڑوے پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالا, وہ میٹھا ہو گیا. لیکن یہ آپ کے سارے معجزات مجھے مسلمان نہیں کر سکے, میرے کفر کے تالے نہیں توڑ سکے. لیکن جو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا ہوں نا, آپ کا جو میٹھا لہجہ ہے نا, آپ کے جو میٹھے بول ہیں نا, یہ کریمانہ جو انداز ہے,
یہ شفیقانہ جو انداز ہے، یہ محبتانہ جو انداز ہے، یہ انداز مجھے مجبور کر گیا، یہی محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ موج سے میرا کچھ نہیں کر سکے، آپ کا لہجہ اتنا قوی ہے کہ وہ توڑ گیا مجھے، وہ مجھے موم کر گیا۔ آئیے صاحبو، حضور کا میلاد منایا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ چاند کو ٹوٹے کرنا یہ تو کمال مصطفیٰ میں، مقصد مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ سورج کو واپس بلانا یہ کمال مصطفیٰ میں ہے، یہ مقصد مصطفیٰ میں نہیں۔ آپ پوچھیں گے پھر مقصد مصطفیٰ کیا ہے؟ مقصد مصطفیٰ چاند کو ٹوٹے کرنا نہیں ہے، مقصد مصطفیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے۔ مقصد مصطفیٰ کو سورج کو واپس بلانا نہیں ہے، مقصد مصطفیٰ اس امت کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لانا ہے۔ مقصد مصطفیٰ کو کڑوے پانی کو میٹھا کرنا نہیں ہے، مقصد مصطفیٰ کڑوے لہجوں کو میٹھا کرنا ہے۔ اگر لہجوں میں وہی تلخیاں ہیں، مزاج میں وہی گرمائش ہے اور مزاج میں وہی سختی ہے، جب بولتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ہول فول بکتے ہیں، جب اپنی زبان سے آپ کی زبان ہی اچھی نہیں ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ کا کیا فائدہ؟ جس زبان سے حضور کا ذکر کرنا ہے کم از کم وہ اتنی اچھی تو ہونا، اس قابل تو ہونا کہ یا مصطفیٰ کا ذکر سجنا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کہا میں اگر ہزار بار اپنی زبان کو گلاب سے مشک سے دھو لوں تو پھر بھی اگر حضور کا نام لوں تو یہ بید بھی ہے، میری زبان پھر بھی اس قابل نہیں ہے، اور ہم گالیاں بھی بکتے ہیں پھر حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ آئیے حضور کا میلاد میں آئے، حضور کے تو حضور کا میلاد دیکھیں، حضور اگر کائنات میں دنیا میں پیدا نہ بھی ہوتے پھر بھی حضور حضور ہی تھے، حضور پھر بھی حضور تھے، کیونکہ وہ تو عالم ارواح میں ان سے وعدہ لے چکا تھا کہ یہ میں اپنا محبوب بھیجنا ہے، جب یہ بھیجوں تو کیا کرنا ہے؟ اس کے مرید ہو جانا ہے، اور جس کے لیے وہ سارے نبیوں کو کہہ رہا ہے سب اس کے ہو جانا، جب یہ آ جائے تو پھر اپنی چھوڑنا، صرف اس کی بات کرنا۔ جی تو وہ تو حضور ہی ہیں، وہ تو تب سے حضور ہیں۔ ان کا آنا یہاں کا مقصد کیا تھا؟ آنا مقصد یہ تھا ہمیں اندھیروں سے نکالنا تھا، لیکن ہم آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ حج سارا کچھ کرتے ہیں،